بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء، کہ عرش مجیدش بود متقی، سوار جہانگیر یکراں براق، کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کریمہ سعدی کا یہ دوسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ کریمہ سعدی کا آج دوسرا سبق جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا بیان۔ در کا معنی میں ہوتا ہے، ثنا یہ عربی کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ بمعنی ہوتا ہے تعریف۔ ثنا کا معنی کیا ہے؟ تعریف۔ پیغمبر جو ہے یہ بردن مصدر سے اسم فاعل سمائی ہے۔ اسم فاعل سمائی ہے، اصل میں ہے پیغام بر۔ پیغام بر، پیغام کا معنی ہے حکم۔ پیغام کا معنی کیا ہے؟ حکم۔ اور بر جو ہے یہ بردن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پیغام پہنچانے والی ہستی کو پیغمبر کہتے ہیں۔ دراصل تھا پیغام بر۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کے بیان میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کے بیان میں، زباں تا بود در دہاں جائے گیر۔ زباں یہ زا کی فتح کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کسی نے اس کو زباں نہیں پڑھنا۔ زباں زا کی فتح کے ساتھ ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ زباں کا معنی زبان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تا مینا جب تک، بود مینا رہے، بود مینا رہے۔ بود جو ہے یہ بودن مصدر سے لیا گیا ہے۔ بودن کا مطلب ہوتا ہے ہونا یا رہنا، ہونا یا رہنا۔ تو بود جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ کیا ہے؟ فعل مضارع کا صیغہ۔ زبان جب تک بود میں نہ رہے، بود میں نہ، زبان جب تک رہے، در میں نہ میں، دہان میں نہ منہ۔ دہان جو ہے یہ دال کی فتح کے ساتھ ہے، فارسی کا لفظ ہے بمعنی منہ۔ جائے گیر، جائے گیر یہ گرفتن مصدر سے لیا گیا ہے۔ گرفتن مصدر سے اسم فاعل سوائی ہے۔ اس میں لفظ جائے جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے جگہ، اور گیر جو ہے یہ گرفتن مصدر سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گرفتن مصدر سے یہ فعل امر حاضر کا صیغہ ہے۔ ثنائے مینا تعریف محمد میم کے ضمہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام نامی اسم گرامی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا چونکہ بیان ہو رہا ہے تو مصنف علیہ رحمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لے کر آئے۔ بود مینا ہے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بود مینا ہے بھی ہے، رہے بھی ہے، کئی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ دل پذیر یہ پذیرفتن مصدر سے اسم فاعل سمائی ہے، ٹھیک ہے۔ دل کا، دل جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ دل کیا ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اور پذیر جو ہے یہ پذیرفتن مصدر سے، اسے پذیر کو پذیرفتن مصدر سے لیا گیا ہے۔ پذیر جو ہے یہ فعل امر ہے۔ کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، زبان جب تک رہے منہ میں قائم موجود، جائے گیر بمعنی قائم،
بمانا موجود، زبان جب تک بواد معنی رہے، زبان جب تک رہے منہ میں قائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے، بواد معنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے، دل کو قبول کی ہوئی، دل کو دل پذیر میں نا دل پسند، ٹھیک ہے، دل کو قبول کی ہوئی، پذیر میں نا قبول کرنا، دل پسند بھی معنی کر سکتے ہیں، اور دل پذیر کا معنی دل کو پسند کی ہوئی یا دل کو قبول کی ہوئی، دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دل کو قبول کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے دل کو قبول کی ہوئی۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ شان عطا فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اپنا حبیب بنایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو اللہ کا حبیب بنایا۔ حضور کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے، حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو بھی رزق حلال کمائے گا وہ بھی اللہ کا، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا حبیب بنایا، ٹھیک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا جو رزق حلال کمائے گا وہ بھی اللہ کا حبیب بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ حبیب بمانا محبوب، حبیب بمانا محبوب، خدا، خدا لفظ خدا جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، خدا جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے جو آمدن مصدر سے اسم فاعل سمائی ہے، آمدن مصدر سے اسم فاعل سمائی ہے، اصل میں یہ ہے خود آ، خود آ، یعنی خود اور آ یہ دونوں کو ملا کر لفظ کیا بنا؟ خود آ، ٹھیک ہے، خود، پھر اس کو لفظ خدا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے، اصل میں یہ ہے خود آ بمانا خود آنے والا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ہی موجود ہے، خود سے موجود ہے، خود سے قائم ہے، تو فارسی میں اللہ کو خدا کہا جاتا ہے کہ وہ خود سے قائم ہے اور خود سے موجود ہے، اور خدا جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور آمدن مصدر سے اسم فاعل سمائی ہے کہ خود آنے والا، خود موجود رہنے والا، خود قائم رہنے والا۔ اشرف بمانا افضل، اشرف بمانا کیا ہے؟ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، انبیاء یہ نبی کی، اور اعلیٰ حضرت نے نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، جو غیب کی خبر دے اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ کہ معنی کہ بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، عرش، تخت شہنشاہی، تخت شاہی کو عرش کہا جاتا ہے، مجید معنی بزرگ، بزرگی والا، شین معنی اس کا، شین معنی اس کا، تو یہاں ہم ادب کے لیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا، تو ادب کے لیے ہم یہاں استعمال کریں گے کہ ان کا یا آپ کا، آپ کی، آپ کا، اس معنی میں استعمال کریں گے۔ بواد معنی ہے، متقا معنی تکیہ گاہ، متقا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس میں ظرف ہے، جس پر ٹیک لگائی جائے، تکیہ لگایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقا۔ اب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ حبیب خدا اشرف انبیاء، اللہ کے محبوب، تمام نبیوں میں افضل، تمام نبیوں سے افضل، کہ جن کا بزرگی والا عرش جو ہے، جن کا بزرگی والا عرش ہے تکیہ لگانے کی جگہ، متقا تکیہ لگانے کی جگہ، جن کا عرش تکیہ گاہ ہے، جن کا بزرگی والا عرش جو ہے وہ تکیہ گاہ ہے۔ سوار جہانگیر یکراں براق کے بگذشت از کسر نیلی رواق، سوار سین کے فتح کے ساتھ،
کیا ہے لفظ؟ سوار سین کی فتح کے ساتھ، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ جہانگیر، جہانگیر یہ گرفتن مصدر سے لیا گیا ہے، گرفتن مصدر سے اسم فاعل سیمائی ہے، اسم فاعل سیمائی ہے۔ جہان یہ اسم ہے، لفظ جہان کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، بمانا جہان عالم، ٹھیک ہے نا، دنیا، ٹھیک ہے۔ اور گیر جو ہے یہ گرفتن مصدر سے لیا گیا ہے، گیر جو ہے یہ گرفتن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ جہانگیر یعنی جہان کو، دنیا کو فتح کرنے والا، دنیا کو فتح کرنے والا۔ یک راں، یک یہ راندن مصدر سے اسم فاعل سیمائی ہے، راندن مصدر سے اسم فاعل سیمائی۔ یک کا معنی کیا ہے؟ یک کا معنی ہے عمدہ، عمدہ۔ ران جو ہے یہ راندن مصدر سے لیا گیا ہے، کس سے لیا گیا ہے؟ راندن مصدر سے۔ اور یہ فعل امر کا، فعل امر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر حاضر کا صیغہ ہے کہ سوار جہانگیر یک راں، یک راں عمدہ دوڑنے والا، عمدہ دوڑنے والا۔ براق کہتے ہیں اس سواری کو جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سوار ہو کر عرش عظیم پہ گئے، اللہ کا دیدار کیا، عرش اولیٰ تک گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جس سواری پر سفر کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ براق۔ کیا کہتے ہیں؟ براق۔ یہ بجلی سے بھی بڑا تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں اس کے قدم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کہ میں نا جو بوگزشت با کے اوپر ضمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ فعل کا پہلا حرف جو ہے اس کے اوپر ضمہ ہے، اس وجہ سے با کے اوپر بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ بوگزشت، بوگزشت جو ہے یہ گزشتن مصدر سے لیا گیا، گزشتن، اور گزشتن مصدر سے یہ فعل ماضی مطلق معروف ہے، فعل ماضی مطلق معروف ہے، بمانا گزر گئے یا گزرے۔ ازمنا سے کسر، کاف کی فتح کے ساتھ محل کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ محل کو کہتے ہیں۔ نیلی، نیلی، نیلی یہ اسم ہے، نیلی اس میں یا جو ہے وہ نسبت کی ہے، بمانا نیلے رنگ والا، نیلے رنگ والی۔ رواق، را کے ضمہ کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور رواق بھی پڑھ سکتے ہیں، را کے کسرہ کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، بمانا چھت۔ اب اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ سوار جہانگیر یکراں براق، جہان کو، دنیا کو فتح کرنے والے، جہان کو فتح کرنے والے عمدہ دوڑنے والے براق کے سوار، عمدہ دوڑنے والے براق کے سوار، جو بوگزشت گزرے نیلی چھت والے محل سے، نیلی یعنی آسمان دنیا سے، آسمان دنیا سے بھی گزر گئے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جو ہے، ٹھیک ہے، براق پر سوار ہو کر نیلی چھت والے محل سے بھی حضور گزر گئے۔ چلیں ایک بار اس کا ترجمہ پھر سے کر لیں۔ در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے بیان میں، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، زبان جب تک رہے منہ میں قائم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے دل کو قبول کی ہوئی۔ حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا، اللہ کے محبوب تمام نبیوں میں افضل، جن کی بزرگی والا عرش تکیہ گاہ ہے، تکیہ، سوار جہانگیر یکراں براق کہ بوگزشت از کسر نیلی رواق،
دنیا کو فتح کرنے والے، تیز عمدہ، تیز بھی ہے معنی یکنا کا معنی تیز بھی آتا ہے، عمدہ دوڑنے والے، براق کے سوار، براق کے سوار، جو گزرے نیلی چھت والے محل سے، جو گزرے نیلی چھت والے محل سے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔